بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزاکم اللہ۔ آج کا مضمون ہے حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ، تفصیل کے ساتھ اسلامی کتب، قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے، جو نہ صرف توحید اور شرک کے درمیان عقلی و ایمانی جنگ کا نمونہ ہے بلکہ اللہ کی حجت کو غالب کرنے کی زندہ مثال بھی ہے۔ مناظرہ کا پس منظر: جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم اور نمرود کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا شروع کی تو نمرود کو یہ بات گراں گزری کہ کوئی اس کے بنائے ہوئے خدائی تصور کو چیلنج کرے۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ اس کی عقل، دلیل، ایمان اور زبان کا سامنا کر سکے۔ مناظرے کی آیت: قرآن مجید، سورۃ البقرہ 258۔ ترجمہ: کیا تاب نے اس شخص نمرود کی طرف نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو وہ بولا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تب اسے مغرب سے نکال لا۔ تب وہ کافر حیرت میں رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مناظرے کی تفصیل: پہلا سوال، زندگی اور موت کی حقیقت۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے فوراً یہ جواب دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تشریح: نمرود نے یہ بات دلیل سے نہیں کہی بلکہ چالاکی اور مغالطے سے کہا۔ مفسرین کے مطابق نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ پھر کہنے لگا، دیکھا، میں زندگی اور موت دیتا ہوں، مگر حقیقت میں وہ کسی کو موت نہیں دیتا تھا بلکہ صرف جسمانی سزا دیتا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم کی مراد اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت سے تھی کہ وہ نطفہ سے زندگی بناتا ہے اور روح قبض کر کے موت دیتا ہے۔ دوسرا سوال، سورج کا طلوع۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا، یعنی پس اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل قطعی اور آفاقی تھی، ایسی دلیل جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ کوئی ہیلا، کوئی مغالطہ، کوئی فریب، کوئی سیاسی یا لسانی چال کام نہ آ سکتی تھی۔ یہ دلیل براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائناتی نظام کی بات تھی، جس کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ نتیجہ، نمرود کا لاجواب ہو جانا۔ پس وہ کافر حیران و لاجواب ہو گیا، یعنی نمرود کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ وہ شرمندہ ہوا، خاموش ہو گیا اور اپنی طاقت کے باوجود دلیل کا جواب نہ دے سکا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو فتح اور سچائی کی تائید تھی۔ مناظرے سے حاصل ہونے والے اسباق: ایک، توحید کے دفاع کے لیے عقلی دلائل دینا سند انبیاء ہے۔ دو، طاقت و حکومت کبھی حق کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کائناتی نظم میں ظاہر ہوتی ہے۔ چار، حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ حجت اللہ کی غالب ہوتی ہے۔ پانچ، تکبر اور کفر انسان کو لاجواب کر دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو۔ اہم مفسرین کی آراء: امام طبری نمرود کی دلیل کو ظاہری فریب اور چالاکی قرار دیتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی دلیل قدرت الہی پر براہ راست تھی، جس میں نمرود کا علم و عقل عاجز آ گیا۔ امام رازی اس واقعے کو جدل عقلی و ایمانی کی مثال قرار دیتے ہیں جو قیامت تک کے حق پرستوں کے لیے دلیل ہے۔ اگلا حصہ، اگر اب چاہیں تو اس کے بعد والے حصے۔ 7، نمرود کا غرور اور ظلم اور 8، نمرود کا انجام بھی مکمل تفصیل سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کیا اب چاہیں گے کہ اگلا حصہ ابھی بھیج دوں؟ نمرود کا غرور اور ظلم۔
اسلامی تاریخ اور قرآن و احادیث کی روشنی میں نمرود کا بڑھتا ہوا تکبر۔ نمرود وہ شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، لیکن اس نے اللہ کی نعمت کو ناشکری اور سرکشی میں بدل دیا۔ مناظرہ میں لاجواب ہونے کے بعد بھی نمرود نے توبہ نہیں کی، بلکہ اس کا غرور اور ظلم اور بڑھ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس حکومت، فوج، دولت اور رعایا ہے، اس لیے وہ ناقابل شکست ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا، اگر یہ نوجوان میرے جھوٹے خداؤں کو توڑ سکتا ہے، میرے دین کو للکار سکتا ہے، میرے ساتھ مناظرہ میں مجھے لاجواب کر سکتا ہے، تو یہ شخص میرے لیے خطرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا بت شکنی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کی قوم کو سمجھانے کے لیے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو غضبناک ہو گئے۔ پوچھا، یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اس بڑے نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہو۔ قوم شرمندہ ہوئی، لیکن پھر نمرود کے دباؤ میں آ کر حضرت ابراہیم کو سزا دینے پر اتر آئے۔ نمرود کا ظلم، آگ میں ڈالنا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو جلا کر مار دیا جائے۔ چنانچہ کئی دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ آگ اتنی بڑی اور خوفناک تھی کہ اس کی تپش میلوں دور سے محسوس ہوتی تھی۔ آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق تیار کی گئی، کیونکہ آگ کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل آئے اور پوچھا، کیا آپ کو میری مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، مجھے آپ سے نہیں، میرے رب سے امید ہے۔ اللہ کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورۃ الانبیاء 69۔ آگ نے حضرت ابراہیم کو نہ جلایا، نہ تکلیف دی۔ وہ سکون سے اس کے اندر بیٹھے رہے جیسے باغ میں ہوں۔ نمرود اور اس کی قوم حیران و پریشان رہ گئے، مگر اس کے باوجود نمرود ایمان نہ لایا۔ نمرود کا انجام۔ نمرود کا چیلنج، آسمان پر حملہ۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کی نجات کے بعد ایک اور ناپاک حرکت کی۔ اس نے کہا، اگر آسمانوں میں کوئی رب ہے تو میں اس پر حملہ کروں گا۔ اس نے ایک بہت بڑا پرندہ، شاید عقاب عقابی رتھ، تیار کروایا، اس پر خیمہ بنوایا، 4 بڑے پرندوں کو باندھا جنہیں اوپر کی طرف اڑنے کے لیے خوراک دکھائی گئی۔ جب وہ پرندے اڑے تو نمرود آسمان کی طرف چلا تاکہ وہاں جا کر خدا اسے لڑے، لیکن وہ زمین سے زیادہ دور نہ جا سکا۔ ہوا میں ہی تھک کر واپس آ گیا۔ یہ اس کے تکبر کی انتہا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ کا عذاب ایک مچھر مکھی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ظالم کو ہلاک کرنے کے لیے ایک مچھر بھیجا۔ یہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے سے دماغ میں داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر تنتنے کی آواز کرتا، نمرود کو اذیت دیتا۔ جب درد ناقابل برداشت ہو جاتا تو نمرود اپنے نوکروں سے کہتا کہ میرے سر پر جوتے مارو۔ سالوں تک یہی ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ نے اس ظالم کو ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ قرآن و حدیث میں نتیجہ۔ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہ سمجھو۔ سورہ ابراہیم 42۔ نتیجہ، عبرت کا مقام۔ نمرود کے انجام سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ تکبر کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر دنیا کے سب سے بڑے ظالم کو مار سکتا ہے۔